اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے آتے ہیں اور برات یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا نجات حاصل کرنا، نجات مل جانا۔ تو شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے بندوں کی بخشش کر دیتے ہیں، اس لیے اس شب کو لوگ شب برات کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس کے بارے میں عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گنیت الطالبین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تھے تو اپنے معمولات کو بڑھا دیتے تھے، یعنی اپنی نیکیوں کو بڑھا دیتے تھے کہ تلاوت کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ حاکم لوگ اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر ان قیدیوں میں سے جس کو سزا دینی ہو ان کو سزا دیتے تھے اور جس کو رہا کرنا ہو اس کو رہا کر دیتے تھے، اور تمام غربا کا خیال رکھا جاتا تھا، تمام غرباؤں کو پیسے دیے جاتے تھے، اس لیے کہ اب رمضان المبارک آنے والا ہے، تو جب رمضان المبارک آئے گا تو اب ان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ تو شعبان المعظم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات سے فائدہ اٹھانا یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اب دیکھو شعبان المعظم کے بارے میں دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر ایک کہ ان شب برات میں جاگنا اور عبادت کرنا کیسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ اگر کسی مہینے میں زیادہ روزے کا اہتمام کرتے ہو تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، کہ اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے کچھ دن پہلے تک شعبان میں روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم امتیوں کو حکم یہ ہے اور فقہا نے یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ہم 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک صرف روزہ رکھیں، اس سے آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ اگر ہم 15 شعبان سے زیادہ روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر کمزوری آ جائیں گی، اور جو فرض روزے ہم پر رمضان کے ہیں وہی ہمارے چھوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 1 شعبان سے 15 شعبان تک روزہ رکھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ صرف 15 شعبان کا روزہ فکس کر کے نہ رکھے کہ ہم کو صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے، بلکہ ہم یہ کریں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس نیت سے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور دوسری نیت یہ ہے کہ یہ تین دن ایام 20 میں سے ہے، 13، 14 اور 15، تو ہم وہ 15 کے ساتھ ساتھ اس کے پہلے کے 2 روزے بھی رکھے، 13، 14 اور 15، ایسے ملا کر ہم 3 روزے رکھے۔ یا پھر اگر ہم کو 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہی ہے تو ہم اس کو خاص سنت سمجھ کے نہ رکھیں کہ صرف اتنا ہی روزہ ہے 15 شعبان کا، بلکہ ان فضیلتوں کے ساتھ اگر ہم سوچ کر رکھ رہے، ہماری نیت یہ ہے تو پھر ہم 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہترین صورت یہی ہے کہ 13، 14، 15 کر کے ہم یہ کیا کریں، روزہ رکھیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو قبرستان جانا کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن پوری زندگی میں 1 مرتبہ صرف شب برات میں قبرستان میں جانا یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اگر ہم سنت کی نیت سے
کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، اس نیت سے اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر ہم جا رہے ہیں تو سنت ادا ہو گئی۔ اب یہ جو ہے کہ بھائی ہر سال جو شب برات آتی ہے اس میں قبرستان جانا ہی پڑے گا، یہ بات غلط ہے۔ تو اگر سنت کی نیت سے ایک مرتبہ بھی جا رہے ہیں تو کافی۔ دوسری بات یہ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے تھے، تو ہم بھی اتباع میں اکیلے چلے جائیں۔ ہوتا یہ کہ سارے گروپ جمع کر کے جو ہے ہم چلے جاتے قبرستان میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عام دنوں میں قبرستان میں جانا یہ نا ہمارا معمول بن جائے، وہاں پر جا کر آخرت کی یاد آتی ہے، وہاں پر جا کر ایصال ثواب کرے، تو یہ ساری چیزیں عام دنوں میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن خاص شب برات میں یہ سمجھنا کہ ہم کو قبرستان جانا ہی پڑے گا، یہ بات غلط ہے۔ اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ شب برات میں ہم کو عبادت کرنا ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے عبادت کریں۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ یاد رکھیں کہ شب برات میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین سے اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا ثابت ہے، لیکن وہ عبادت کیسی کی جائے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے طور پر جیسے بھی عبادت کر سکتے ہیں، چاہے قرآن شریف کی تلاوت کر کے کیوں نہ ہو، یا پھر تسبیح پڑھ کر، یا پھر نوافل پڑھ کر، جیسے بھی ہو سکے ہم اپنے طور پر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کیا کریں، ساری عبادتوں کو جمع کریں، ذکر بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، اور جو قضاء عمری بھی ہے، اور نوافل بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم جو ہے اس رات کو گزارے تو بہتر ہوگا۔